دیکھتے 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 ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے. دیکھ کے کیا فرماتے؟ فرمایا علی بیٹی تو تیری ہے، تصویر اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہے. ابن القیس کہتا ہے کہ عبداللہ بن جعفر کا اور میرا گھر ایک ہے، ایک کم دے وچ. ادھر جناب زینب کا گھر ہے، ادھر میرا گھر ہے. میری بیٹیوں نے ایک دن پوچھا بابا زینب کو جانتا ہے؟ اوے کاش یہ تقریر بھی کتے ساڑھے بندے بول دینا. انہوں نے کہا جانتا تو ہوں. اگلا جملہ رو پڑے، رو کے فرمایا آپ نے کچھ اور مطلب سمجھا ہے، میرے وال چٹے ہو گئے نے، میرے وال چٹے ہو گئے. اور بس کریے یار، ہاں بڑی مہربانی، میرے وال چٹے ہو گئے. کون ہے جو اس گھر کے حیا پہ بولے نہ کدے میں نے زینب کی آواز سنی ہے؟ ایکو دیوار ہے بیچ اور ہے، ایکو دیوار ہے بھائی جان. نہ میں نے زندگی میں کبھی زینب کی آواز سنی ہے، نہ زندگی میں کسی بازار میں نے زینب کو دیکھا ہے. کیوں؟ پتر یہ رسول کی وہ بیٹی ہے، وجود تو زینب کا تھا پر حیا زہرا کا نظر آ رہا تھا. اگلا جملہ بھی بس کریے، یا دب کے بولو سبحان اللہ. سنیو شفائی سیدہ زینب ہے، صورت نانی جیسی، عمر ہے 8 سال. پہ پورا خطاب کر دیں گے ہم. اب تو ہم غازی عباس پاک کی طرف چلتے ہوئے ایک جملہ دیتا ہوں. دکھ مجھے تب ہوا جب بندوں نے کہا لٹی گئی. نہیں پا، میں نہیں کہتا کہ تو نہ کر، تیری رسومات ہے، تیرا مسلک ہے، ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں ذکر کرے، جتنا جسی کا مزاج ہو کرے، جتنا جو سوچ سکتا ہے کرے. پر ایک دن میں آدھے شہر چ کھلوتا سا تے نکے نکے بچے باپ دے نال نہیں ہوندے. یہ تانوں واقعہ وہ سناؤنا جنہیں میرے تڑپا کے رکھ دیتا. نکا جا بچہ اپنے باپ نال کنٹین تے آیا تو انہیں سامان لین تو بعد آکھیا ابو وہ عائشہ کے لیے بھی لے لو، زینب کے لیے بھی لے لو، فاطمہ کے لیے بھی لے لو. 2-4 بھیناں دا نام لیا، اودیاں بھیناں جو سن وچارے دیاں نہ لیا نا انہیں. اس سے بازار وچ میں کھڑا سا، اس سے دکان تے میں کھڑا. اس شریف نے پتر نکے نے پتر کی تربیت چھتی نے انہیں فوری کیتی. انہیں کہا بیٹا نام نہیں لیتے، اے ہی آندا وڈی بھین دا اے لے لو، چھوٹی بھین دا اے لے لو. آج کا شریف بچہ بھی بازار میں اپنی بہن بیٹی کے لیے کمزور جملہ نہیں بولتا. اللہ کی قسم ہے میں مولوی اویس مرتضیٰ مر نہ جاؤں جب یہ ایک بازار میں بیٹھ کے کہوں محمد کی بیڑی اجڑ گئی. سوچو سب کا جو سکتا ہے، کبھی جناب زینب کے سر کی چادر نہیں اتر سکتی. کیا یہ زہرا کی بیٹی ہے؟ اگر خلیل اللہ کی بیوی کے قریب ظالم بادشاہ کرے تو ہاتھ کو فالج پڑ جائے. جیسے رب کو حبیب اللہ کی عزت پہ اتنی خلیل اللہ کی عزت پہ اتنی غیرت ہے، محمد کی زینب پہ رب کو کتنا غیرت ہوگی. کس دیا گل اور حضور کے ایک صحابی تھے دیار بن اسود، ان کا ایک ڈاڈا جملہ مجھے نظر آیا. اب وہ بھی سنو تو دب کے بولنا. فرمایا میں بتاتا ہوں زینب کون ہے. جب دربار یزید میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پہ کرے شرم و حیا، فرمایا کوفے کے بازار تھے، لا سر سے چادر اتری تھی، فرمایا وہی پہ کرے شرم و حیا مصطفیٰ زادی جا رہی تھی. پھر فرمایا میں نے خود دیکھا یزیدیوں کو اطلاع علی دے پتر دا ڈر نہیں سی جنہ محمد دی زینب دا ڈر آ گیا سی. روب اور دبدبا تھا کردار کا. ایسے کمزور ٹرم ہم بولتے نہیں 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 نہیں. مر نہ جاؤں میں یہ جملہ بولوں حضور کی بیٹی کی چادر اتر گئی. عاشق بن کے گھر کے عاشق بن کے ذکر کیا کرو. تو نکلو، ایموشنل نہیں ہونا بچے اس مسئلے میں. اس گھر کی عصمت مقام عصمت کو سمجھو. یہ کون ہے؟ حضرت سیدہ مخدومہ زینب. آخری جملہ پھر کربلا وہ غازی عباس میں رکھنا کیا کمال تھا. ہولی جی اسی دس
اس نے ایک دن 8 سال کی عمر میں عرض کی بابا علی جی کردہ ہے نانے کے روزے پہ جاؤں. اللہ تو انہوں بھی لے جائے جیدہ ہاتھ ہردہ پہ ہے میں ان دعائی دے سکتا. ہاں ساڑھے والا روٹ رکھو تے اسی سدھا کہ تو کربلا تے نجف تے بغداد تے مدینہ. ہم ہر طرف میں ہر سال بہنا ہے بادشاہ ہر سال بہنا. کیوں میرے مارے سے کربلا والے پاس پہ جاتے ہیں تو اس پہ تقریر ختم ہونے لگی. بابا چی کرتا ہے نانے کے روزے پہ جاؤں. اور میں پتر دن کا رات کو جانا ہے تیرا باپ علی تجھے لے کے جائے گا. ہوں میں اچھی نہیں بول سکتا صرف میں تھوڑا حساب لوٹنا ہے. آؤ جی رات کی تاریخی تھی. زہرا کے حیا کی وارث گھر سے نکلی. ہوں نکلن دا سٹائل بھی تسی خود محسوس کرنا ہے. زہرا کے حیا کی مال گھر سے نکلی. حسن پیر گھر سے نکلی. چلو کوئی نہیں. حضرت جناب عباس علمدار عباس کی بس نکلی. بس آہستہ آہستہ جان منظر تھا آکے اللہ العزیز. زینب کبھی تنہا میں نہیں نکلی. زینب کبھی بازار نہیں نکلی. زینب نے آواز گھر میں نہیں بولی تھی. میری بیٹی بہنیں بھی سن رہی ہیں. یہ کردار ہے سیدہ زینب. آخری جملہ کرے آپ کو منظر کیا تھا. نیڑے ہی کار سی کو ایڈا نہیں سی قریب ہی چاہتے تو پتر حسن بھیجا. فرمایا نہیں زہرا کے حیا ہے اگر دینے حسن ٹور دینے کبے حسین ٹور دینے زینب ٹور دی. شیعہ کے روزہ پیس آتی ہے شیعہ سیدہ ہے. پا جایا کہ عباس غازی کرتے تھے. کبھی نظریں اٹھے بولو اچھی بولو بس کبھی نظریں اٹھے لگا اٹھے کبھی نظر کے نہیں دے. کون ہے عباس پاک. بہادری کی بات کرو تو ایک اور قصہ ہے قصہ ہی ہے. میں اندر بھی درد رو رہا تھا. کربلا میں کیا کردار تھا اس شیر کا. او شیر تے کم بزدلاں والے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. کیا کردار ہے کربلا کے میدان میں. اللہ ابن اسیر نے ایک بات لکھی وہ بڑی لطیف ہے. فرمایا کربلا میں 2 شیر انجدے نے. کتنے شیر. سب تو زیادہ جنہیں کوفی مارے. ایک کا نام علی بن حسین ہے یعنی علی اکبر سرکار ہے. ایک کا نام غازی عباس ہے. منظر کیا تھا منظر چیک کرنا. شفائی شیر کا پتر شیر ہے 20 کلو کی تلوار آسی ہلا نہیں سکتے. غازی چلاتا تھا 20 کلو کی دائیں ہاتھ میں 20 کلو کی بائیں ہاتھ میں. جب غازی عباس پاک دونوں ہاتھوں سے کوفیوں کو کاٹ رہے تھے تلوار کیسا منظر ہوئے گا. دور سے زینب پاک دیکھ رہی ہوگی میرا شیر بھی رہا. اوے مولا حسین تک کے آندے ہوں گے میرا شیر بھی رہا. حضرت جناب زین العابدین کہہ رہے ہوں گے او میرا شیر چاچا. یہ دونوں ہاتھوں سے خدا کی قسم ہے حضرت غازی عباس پاک تلوار چلاتے ایسی چلاتے کہ یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیا. اور ہر طرف یہ شور مچ گیا کہ اگر اور تلوار چل گئی تو آج جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. اب نشانے بازوں نے حضرت غازی عباس کو پانی پونی دے چکر اچ نہیں ہوئے اشارہ کر دے تے پانی تے پیراں چ آ جانا سی. گلاں کڑیاں نا بادشاہ ہم تقریر کر رہے ہیں. سند کے ساتھ یہ روایت مجھے ثابت کر دو تو گل ہوئی. کیوں شیر اتنا ڈاڈا تھا. ہوتا بھی کیوں نہ پتر جو حیدر کا ہے. اور غازی کا یہ تو اچھا ایک وفا والا جملہ بھی سنیا. وفا وہ اکثر بولیا جاتا ہے بادشاہ نال کیا تمہیں کی پتا وفا کی. اس کا پس منظر بھی سن لو. دل تے ہاتھ رکھ تے سچی سچی سن لالا. یہ شمر غازی عباس پاک کا سکا ماما ہے. لے بھائی ہن گل کدھر گئی. سکا ماما ہے. بلایا بار بار بلا رہا تھا. کون جائے در حسین چھوڑ کے. مسئلہ ہی نہیں جڑا بولے اس کی خیر ہو. لو جی تیسری مرتبہ جب اس نے کہا نا عباس گل سن تنے بھی رہا ہو. میرے حسین بادشاہ نے کہا گل سن کے آؤ جی. کیا کہتا ہے. شاید اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے. عباس بادشاہ چلے. اس نے خیمے میں بٹھا کے کہا یہ لفظاں نے تسی محسوس کرنا ہے. بٹھا کے خیمے میں کہتا ہے چڑھ پڑا پانی بھی ملے گا رزق بھی ملے گا شہرت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی منصب بھی ملے گا. ہولی جی گل کرا. حضرت سیدنا غازی عباس نے
اٹھا کے نظر ظالم ممیل تک کے فرمایا ظالم تینوں ساڈا مول لاؤنا ہی نہیں آیا. منظر محسوس کر او تو چبڑے جان دی کہڑیاں گلاں کر تینوں ساڈا مول لانا نہیں آیا. ہے کوئی جڑا سنی ماں پیو کا بچہ اور چپ نہیں کر سکتا. ویس مرتضی آپ کو سنا رہا ہے شیر کی بات ہے سنو. فرمایا یہ ظالم کہتا ہے پیسہ ملے گا دولت ملے گی اقتدار ملے گا شہرت ملے گی زندگی ملے گی پانی سب کچھ مل جائے گا. للکار کے حیدر کے بچے نے فرمایا چپ ہے ظالم آدمی سب کچھ ملے گا 1-10 حسین ملے گا. آواز ہو رہی ہے تھوڑی. میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ اکیلے غازی نہیں ہیں. اس موقع پہ دوسرا بھی عثمان بن علی بھی ہے اور کربلا میں 2 لمبردار ہیں. ایک کا نام غازی پاک ہے دوسرے کا نام عثمان بن علی ہے ایک عباس بن علی ہے. ان تینوں بھائیوں نے شیمر کی طرف تک کے فرمایا اے ظالم آدمی تجھے ہماری قیمت لگانی نہیں آئی. کیا کہتا ہے زندگی ملے گی حسین نو چھڑ کے جینا کیوں ہے. کیا کہتا ہے پانی ملے گا فرمایا پانی تو ہم چاہیں ارادہ کرے تو پانی ہمارے قدموں میں آ جائے اور اگر ہم ڈیل لگائیں تو خدا کی قسم ہے پانی تو اس سرزمین کی ریتلی زمین سے بھی نکل آئے. تو کیا چاہتا ہے زندگی ملے گی حسین نو چھڑ کے جینا کیوں ہے. کیوں فرمایا سب کچھ ملے گا سچ بتا حسین ملے گا. اس سے بڑی توہین کیا ہے کہ میرے غازی کہیں ایک چلو پانی دے دو مجھے. ان سے مانگے گے جنہیں اکبر کو تیر مارے ہیں ان سے پانی مانگے گے نہیں نہیں. یہ جنت کے سردار ہیں بادشاہ. یہ بے بس نہیں تھے کربلا میں. کیا تھا کربلا میں عشق تھا. عشق تسی صرف وہ واٹس ایپ پڑھا نہ سمجھ لیا جی. عشق کی تو تعریف ہی مختلف ہے. آپ نے عشق سنا ہے دیکھنا ہو تو دیکھو کربلا. ہم کٹا کے روتے ہیں کربلا والے بچا کے روتے ہیں. ایک کتاب کی چھوٹی سی سطر بھی نہیں ملے گی جس میں سید کا شکوہ ہو بے بسی کا جملہ ہو. آگے سنو یہ وہی غازی عباس ہے 2 ہاتھوں سے 20-20 کلو کی تلوار چلانے والا شیر. دھاڑتا تھا تو یزیدی ایک دوسرے کو کہتے تھے کون جائے گا سامنے. بڑے بڑے اپنے آپ کو تلوار چلانے کے ماہر کہتے تھے اب عباس آیا ہے اب عباس علمدار آیا ہے کون جائے گا سامنے. چلو جی اگلا جملہ بھی اچھا لگے. قد بڑا تھا. آپ نے تو اٹھ تسی ویکھے ہی نہیں نا. عرب دنیا میں رہنے والے بندوں کو پتا ہوگا زمین پہ کھڑے ہو کے اونٹ کی کوہان کو پکڑ لیا کرتے تھے. چلو ایک گل اور تو پھر ہم کربلا کی شہادت کا جملہ پڑھتے ہیں تو اجازت چاہتے ہیں. یہ کون تھے غازی عباس. سخی اتنے تھے سخی اتنے تھے سخی اتنے تھے جنہوں چاہیے جو اس گھر کا لنگر مل جائے وہ تو بول سکتا ہے نا. سخی ڈاڈے سن سخی ڈاڈے تھے سخی اتنے تھے. مولا حسین فرماتے ہیں او عباس جی حضور بھائی نہیں جی حضور بھائی نہیں جی حضور. جاگ رہے ہو نا بھائی جی نہیں جی حضور. فرمایا جب تو بازاروں میں چلتا ہے تو سارے غلام اور فقیر تیرے ساتھ جاتے ہیں. میں ہن پنجابی سوادی زبان آ. فرمایا جدوں عباس ونڈدا سی نا ادو منگن والے لبدے کوئی نہیں سن. یہ منہج اہل سنت ہے. نہ اس گھر کی بے بسی ہے نہ مجبوری ہے نہ ذلت ہے. یہ سارے جملے صرف وہ کوئی بس اپنا مزاج ہے. ہم کب کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی آپ کا اپنا مسئلہ ہے ہمارا اپنی دنیا ہے. ہم تو اس گھر کے چھوٹے کو بھی علی کہتے ہیں. یہ بزدلوں کا گھر ہے. اونچی بولو شیروں کا گھر ہے. یہ کیا مانوں میں یار. حسین پاک علی اصغر اٹھا کے کہتے ہوں گے ایک قطرہ مینوں دے دیو پانی پتر بھائی کوئی دے دیو. کیا سنا رہے ہو ظالموں. امت مر نہ جائے اس دن. تو کیا سمجھتا ہے تو اتنا خوددار ہے. حیدر کا پتر کتنا خوددار ہوگا. کربلا کربلا کربلا
کربلا کربلا کربلا. قرآن پڑھیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کربلا کربلا کربلا. کیا ہے کربلا؟ آمنو آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. او بھائی جان تینوں واسطے ہی ہاتھ ہولا رکھو، میرے تو اگے بندے بڑے دکھی نے. او بادشاہ بے فکر ہو جو، اسی حاضر ہاں غیر حاضر نہیں. اس کا اپنا پتر نیٹ پڑھیا پیا، وہ آدھی طبیعت والی تقریریں سن لیں. تو ہم کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایمان کی استقامت. ہم کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس یہ فرق ہے نا، عمل کی استقامت. ہم کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حق کے ساتھ کھڑا ہونا. ہم کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب کچھ کٹا کے سر چ رکھ کے آنا. مالک جے تو لے کے راضی ہیں، اسی دے کے راضی ہیں. ایک شکوے والا، چلو میرا نمبر لکھ لو اتنے سارے جان کو، ایک کتاب سے چھوٹی سی تحریر سینڈ کر دینا، باسند روایت ہو جس میں ایک شکوہ حسین نے کربلا میں کیا ہو. بادشاہ اتنے ماما سیال کوٹ رہی ہوں تے کو بہت آ گئے تھوڑا پتر بی بی دبئی چ ڈگ پیا، وہ مسلح چھڑ دیں دی آدھی چھیتی میری پتر نال میرا حال دسو. واہ حسین، اکبر کٹا کے بھی مسلح بچھا کے کہا سبحان ربی الاعلی. آمنو آمنو آمنو. نا جوانو کربلا کربلا، یو بچیو کربلا. نا ایک سٹوری کا نام کربلا نہیں ہے، ایک نظریے دا نام کربلا ہے، سوچ دا نام کربلا ہے، فکر دا نام کربلا ہے، نظریے دا نام کربلا ہے، دینی غیرت دا نام کربلا ہے، حق پرستی دا نام کربلا ہے، خودداری دا نام کربلا ہے، حیا دا نام کربلا ہے، امام دا نام کربلا ہے، عمل دا نام کربلا ہے، حق پرستی دا نام کربلا ہے، صبر دا نام کربلا ہے، شکر دا نام کربلا ہے. کیا ہے کربلا؟ میں کہو حیا دا نا کربلا ہے، خوف خدا دا نا کربلا ہے، عشق مصطفیٰ دا نا کربلا ہے. آہستہ بولنا. حسین دے سجدے دا نا کربلا ہے، زینب دے پردے دا نا کربلا ہے. کربلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. کربلا سمجھو میرے جوانوں، کربلا وبشر الصابرین. جزا فضا نہیں ہو، غافلہ نہیں ہو، بے صبری نہیں ہو، سب کچھ کٹا کے وبشر الصابرین. کربلا کربلا. بچہ میں تیسری آیت پڑھ کے دونوں سمجھاؤں گا کیا ہے کربلا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای میں اوتھے تقریر کر رہا ہوں جنہاں دیاں مسجداں ویران ہیں، میں اوتھے تقریر کر رہا ہوں جتھے نمازی جوان لبنے بڑے مشکل ہیں، پر یہ حسین ہے. کربلا دی ریتلی زمین ہے پر میرے سید دا کردار چیک کرنا. ہاں یزید ظالم ہے، ہاں یزید فاسق ہے، ہاں یزید بے ایمان ہے، ہاں یزید جہنمی ہے، ہاں یزید لعنتی ہے، ہاں یزید نے ظلم کیتا. سوچ ہے پر ذرا دسنا حیدر دے پتر دی جرت دا کی حال ہے.
ذرا دسنا علی اکبر دی دلیری دا کی حال ہے، ذرا دسنا عباس دی وفا دا کی حال ہے، ذرا دسنا اونا محمد دی جرت دا کی حال ہے. کیا ہے کربلا؟ قل ان صلاتی ونسخی ومحیاي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نماز اللہ واسطے، روزہ اللہ واسطے، عبادات اللہ واسطے، جینا اللہ واسطے، زندگی اللہ واسطے، موت اللہ واسطے. کیا ہے کربلا؟ کربلا دی قسم میں کہانیاں نہیں ہوندیاں. کربلا او پاجی کربلا، کربلا کیا ہے کربلا؟ ایسی کربلا میں ایک وفادار ہے، ایک با وفا غازی عباس علمدار ہے. جہاں شیر کا شیر بیٹا کربلا دے میدان واسطے تیار ہویا، چکیاں نظرانا جناب زینب کے خیمے دے سامنے جا کے غازی عباس نے اما جی ہے جناب مرزا پاک دے حیاتی وارث اجازت دا طالب لینا، اج اجازت دینا آیا وا. اج میں میدان کربلا چ جا کے تواڈے دین واسطے قربانی دانے دے دین واسطے قربانی دیاں گے. جرتوں کا بادشاہ حسین کا شہزادہ پھر حضرت عباس با وفا میدان کربلا چ گئے ہیں. دائیں سے تیر ہے کربلا دی زمین اچ وجد آیا. کون آیا؟ شیر آیا. لا 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 ہزاراں یزیدیاں دیاں کمراں ٹوٹ گئیاں نے، تلواراں ڈگ پئیاں نے، وجود چوں جاناں نکل گئیاں نے. تھاڑ کے کون آتا ہے؟ یہ باب مدینہ تو علم دا بیٹا آیا، یہ خیبر والے علی دا بچہ آیا، یہ رسول اللہ دا شہزادہ حضرت مولا کائنات دا پتر عباس وفادار آیا. سب کچھ کٹایا گیا. غازی عباس پاک ان عملہ کی تہا، پھر دائیں عملہ پھر بائیں عملہ. کوئی یزیدی کوسوں دور نہیں آندا. زینب دور تو ویندی ہے، واہ علی دا خون. واہ علی کا خون. واہ بہادر باپ دا بہادر بچہ. او زینب پاک میں جو دیکھ دیا نے شیر دا شیر بچہ. امام عباس قاضی عباس علمدار کٹکایا. آخر ظالمہ چوطرفہ جو تیر مارے، سیم تو میرے غازی زمین تے آئے نے. دوڑ کے حسین ابن علی آئے نے. حضرت امام حسین نے دوڑ کے اپنے ویر نو گود وچ رکھیا. حضرت امام حسین نے گرد زلفاں دیاں گرداں ختم کی دیاں. اے جلدی جلدی آ کے عباس اکھاں کھول، میں اوہی آیا وا جنوں دس میرے آقا. عباس اکھاں کھول، میں اوہی آیا وا جنوں دس جی حضور. عباس اکھاں کھول، اج تک تو مینوں بھرا نہیں آکھیا، پر عباس راج تیرا ایک کری بھرا کہنا. میرے خاص الخاص عباس بھی ہے. ایک گل اجمائن خدا کر کے سب حسرت سونے مک جاسن. ایک بار بلا پھرا کر کے فرمایا اب تک تو عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا، پر حسین بادشاہ کہہ رہے نے ایک کری پھرا کے کیوں؟ فبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. اور دور سے سیدہ زینب ویکھ رہیاں نے. دو دے امام حسین دے گھر سارے جناب غازی عباس دا کدے چہرے دے گرد صاف کر دینے، کدے زلفاں تو گرد صاف کر کے آنے. میرے باپ دا شیر بچہ کھڑا ہونا، او میرا شیر بھیرا کھڑا ہونا، او میرا حسن بھیرا شیر بھیرا کھڑا ہونا، او میرے خاص الخاص عباس بھی ہے. ایک گل لچمن خدا کر کے سب حسرت سونے مک جاسن. ایک بار بھیرا بلا بھیرا کر کے وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ. کربلا یہ حوصلہ ہے جوان مردی نال نبی دے پتر قربانی دیتی. او علی دا خون بے بسی نال نہیں آیا، ڈگدا ڈگدا نہیں آیا، جرت نال آیا. سلطان کربلا
کو ہمارا ہو سلطان کربلا کو سن. آواز آئے گی تو پڑھو سارے بولو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سارے سنی بولو. سلطان مصطفیٰ کو ہمارا عباس نامدار ہے زخماں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو اس پہ کرے رضا چکے اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. اس غازی پاک والے غلام اس پہ کرے رضا کو ہمارا. بس بادشاہ اس پہ کرے رضا کو ہمارا. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا. یہ تھی زندگی ولادت جرت شہادت. تھوڑی سمجھ آئی یا گئی؟ پر میں آپ کو فیک نیوز سنا نہیں سکتا, میری یہ مجبوری ہے. میں آپ کے ہاں محبت میں آنسو نکلیں تو جنت ہے, شہادت میں آنسو نکلیں تو نجات ہے, پر ان کی بے بسی, ان کی مجبوری والے فیک جملے فقیر کو آتے, کیونکہ نہ وہ مجبور تھے نہ ہیں. او پا جنہ دا صدقہ تواڈے ساڈے ٹکر چل دے نے وہ آپ مجبور آ. نہیں یہ کسی کا مذہب ہے تو وہ بیان کرے, ہم اسے نہیں روکتے, مگر ہمارا عشق کچھ اور ہے. ہم یہ فیک نیوز کے ہم پیچھے نہیں چلتے. واقعہ کربلا میں غلو نہ کرو ظالموں. میں نے کوئی بھی جملہ اس گھر کی بے بسی کا نہیں وہ ہے ہی نہیں, تب سناوا کیوں ہے, آؤں ہی نہیں. اب کو مولوی صاحب اپنی طرف سے صرف قوم کے آنسو کے لیے کوئی ایسا جملہ خود سے نکال کے سنا دے تو بھائی جان وہ اپنا حساب دے گا. فقیر اپنے حساب دینے کے معمول پہ رکھتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا, ہاں شہید ہوئے, ہاں مظلوم ہے, ہاں ظلم ہوا, پر بے بس, مجبور. اور ایک سب سے کمزور جملہ پتہ نہیں بولنے والا کہاں سے لے کے آیا, وہ کہتا تھا کمر ٹوٹ گئی غریب ہو گئے حسین. میں نے کہا پتر جنت کے مالک غریب ہوتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ گھر بے نیاز ہے, لوگوں کو معرفت ہی نہیں, لوگوں کو پچا ہی نہیں. اور بس ایک فرق ہے, سارا زمانہ انہیں تاریخ سے جانتا ہے, ہم انہیں قرآن و حدیث سے جانتے ہیں. بس تو انہیں پتہ کوئی نہیں لگیا, سبحان اللہ تسی کی کیڑی سی پتہ نہیں لگیا. تو تاریخ فیک نیوز ہو سکتی ہے, قرآن فیک نیوز نہیں ہو سکتا. تو واقعہ کربلا اپنے بچوں کو عاشق بناؤ, اہل بیت کا نوکر بناؤ, صحابہ کا خادم بناؤ, لیکن کوئی صحابہ کو ڈیگریڈ کرے, کون سا منہ لے کے مولا علی کے سامنے جائے گا؟ اور کوئی صحابہ کا نام لے اور اسے اہل بیت اچھے نہ لگے, یہ دونوں بندے فارغ ہیں. اور وہ بابا آندہ سی نا, حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. انہوں نے کہا دنیا تو گزر جانے والی چیز ہے, گزر جائے گی, یا قبراں پڑیاں پئیاں, پر قبر میں جاؤ نا گناہگار ہو کے چلے جانا, گستاخ ہو کے کبھی نہ جانا. یا آپ اکٹھے رہتے ہیں پورا سال اسی علاقے میں, ماحول میں, ضلع میں, جس کی جو رسومات ہیں وہ ادا کرے, جس کا جو مذہب ہے وہ کرے. ہم نے کبھی کسی کو, وہ آپ کا مسئلہ ہے بادشاہ, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی کسی نسبت کے متعلق زبان سے کبھی لوز بات نہ کرو. یار سانو کڈ لو گاڑاں, ماں پیو سنے سانو کڈ دیا کرو, پر یار حضور کے صحابہ کے متعلق کبھی لوز بات نہ کرو. آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ سیال کوٹ کا ہے, نہیں, یہ مسئلہ آل یہود کا ہے.
یہود چاہتے ہیں کہ اسلام کو کمزور کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کوئی حل لبو. انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے, ان کے سامنے صحابہ کو مشکوک کرو, اہل بیت کو مشکوک کرو. یہ تو صحابہ کے متعلق کئی مغلظات موبائل پہ ہیں, اگر اہل بیت کے متعلق سن لیں تو آپ مر جائیں. کوئی مومن جی نہیں سکتا. پر بھائی جان ہم ان دونوں بندوں سے بیزار ہیں. ہم قبر اپنی میں جانا ہے. میں اپنے جوان کو کہتا ہوں مذہب موبائل سے نہیں لیتے. یہ تو رجب بٹ جیسے بندے اس موبائل کی پیداوار ہے, اور ٹک ٹاک کریں. شریف کی بیٹی کی سر کی چادر اس موبائل نے چھین لی ہے. دین موبائل سے نہیں لینا. جڑا دل کرتا ہے 5 منٹ چاہتا آ ویکھو او بھائی, آپ کو پتہ ہے قرآن کا ترجمہ قادیانیوں نے کر دیا. آپ کو پتہ ہے حدیث پہ کتنے تراجم یہودیت نے کر دیے ہیں اپنے مزاج کے مطابق. تو ہم جب تک علماء کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہم کبھی دیندار بن سکتے نہیں. اہل بیت کے عاشق بنو. خبردار صحابہ کے متعلق لوز پوائنٹ سوچنا بھی نہیں, بولنا تو دور کی بات. کڈا سونا ہوئے قیامت والے دن حضور سامنے آکھاں حضور اسی بے نمازی ہو سکتے ہیں, ہائے 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 حضور بے عمل ہاں, حضور ہاں نمازاں نہیں پڑھیاں, حضور آپ کی امتی ہیں کمی ہو گئی, پر حضور میری زبان اس حوالے سے گستاخ نہیں تھی کہ آپ کی کسی نسبت کو میں کبھی ڈیگریڈ کرتا. او پاجی کی گلاں کر دے ہو, تقریر تو میری ختم ہو گئی ہے, یہ 1 منٹ بس میں اپنے دل کی دنیا سنانے کے لیے سفر کر رہا ہوں. آج دنیا قیامت کی طرف جا رہی ہے تیزی سے. جب اکیلا گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میں کل سن رہا تھا ایک ظالم کا کال, وہ کہہ رہا تھا ہمیں صدیق اکبر کا ایمان ثابت کرو. 14 صدیوں میں یہ مطالبہ کسی اور نے نہیں کیا. سچ بتا یار, جو آج بھی ستا نال پہ ہے تو گلاں ایمان دیاں کردا ہے نہیں. اور میں نے سوچ سنا ہے کل کا ایک ظالم کہہ رہا تھا امام حسین سیاست لیا. اب چپ, جنت کے بادشاہ دنیا کی سیاست کو کیا سمجھتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اس قوم کے اندر زہر کھولنا چاہتے ہیں آپ کی اس نسل کے اندر. جو بندہ بھی حضور کی کسی نسبت کے متعلق لوز بات کرتا ہے وہ کبھی دین کے ساتھ مخلص ہو سکتا. اور تاریخ پہ پتر, تاریخ کی کیا ہے؟ کسی کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہو میرا واٹس ایپ نمبر رکھ لے. آپ 5 منٹ تاریخ نہیں پڑھ سکتے, گھڑی کے 5 منٹ تو پھر چنگا نہیں بندہ اس کو بند کر کے رکھ دے. جو تاریخ میرے اندر حضور کی آل کا شک پیدا کرے, جو تاریخ حضور کے صحابہ کا, حضور کی ازواج کا, امہات المومنین کی فیک نیوز کے شک پیدا کرے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مذہب و مسلک کی بنیاد اس پہ نہیں رکھنی. یہ مخلوق کا کلام ہے, اس میں غلط ہے, کمی بیشی ہے. ایک مولانا نے مجھے کہا کل مولانا یہ کتاب پڑھیں, تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری یہ تھا کہ ابھی اللہ مجھے موت دے دے, یہ کیا لکھ گئے ہیں مرنے والے, اللہ ان کی نسلیں اجاڑ دے. یہ حضور کے بچوں کے متعلق یہ لکھیں کہ حضور کے شہزادوں کے سامنے جناب اعلانیہ شرمگاہی دکھائی گئیں. بتا امت کو مر جانا چاہیے اس دن. یہ اسی تاریخ میں دربار یزید کے چند واقعات جو ایسے ہیں وہ بیان ہے ہی نہیں, ہو نہیں سکتا. میرا رب بڑا غیرت مند ہے یار, جن کی چادروں کا صدقہ آج میری بیٹی کے سر پہ چادر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب والا رکھے. آج ہم نے غازی عباس سرکار کا ذکر کیا ہے. اللہ پاک حضور غازی عباس پاک کا صدقہ ہم سب کو اہل بیت کا دیوانہ بنا دے, عاشق بنا دے. آخر دعوانا ماشاءاللہ, بڑا پیارا بیان فرمایا آپ نے. حضرت مولانا علامہ اویس